السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حضرات و خواتین، کل ہم نے زکوٰۃ سے متعلق بہت ساری باتیں معلوم کی تھیں اور مزید کچھ باتیں اس حوالے سے باقی رہ گئی تھیں۔ وعدہ تھا کہ آج انشاءاللہ وہ باتیں پوری ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے اس کے دین کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی مجھے توفیق دیں۔ حضرات و خواتین، کل ہم لوگوں نے جن مال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس میں سے سونا چاندی یا پھر سونے چاندی کا بدل پیسہ، روپیہ پیسہ، یہ اور اسی طرح سے سامان تجارت، ان دونوں کے حوالے سے باتیں ہم نے معلوم کی تھیں۔ کل میں نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ سونے کے اندر جس آدمی کے پاس 85 گرام یعنی 85 گرام سونا جس کے پاس ہو جائے یا اس کے برابر کیش کسی کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، بشرطے کہ اس پوری رقم پر یا اس پورے سونے پر مکمل 1 سال گزر جائے گا۔ تو ابھی ساتھ میں اس میں ایک اضافہ یہ بھی ضروری ہے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس سونا تھوڑا اور پیسہ تھوڑا، کہ 50 گرام سونا ہے اور 5 لاکھ یا 2 لاکھ 3 لاکھ کیش بھی ہے، یہ دونوں ملا کر بھی جب 85 گرام سونے کے برابر ہو جائیں گے تو پھر یقیناً ان کو بھی زکوٰۃ دینی ہی ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ 85 گرام سونا ہو تو ہی زکوٰۃ ہے، 50 گرام سونا اور ساتھ میں کچھ میری اپنے جو پاس کیش ہے تو یہ کیش کا حساب نہیں، بلکہ نہیں، دونوں ملانے سے اگر 85 گرام کے برابر ہو جائے تو پھر اس میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے کل جو ہم نے سامان تجارت وغیرہ کے تعلق سے بات کی تھی تو وہاں ایک چیز ہم کو یہ بھی معلوم کر لینا ہے کہ بہت سارے لوگ تجارت تو کوئی بڑی نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ پلاٹس خرید کر رکھتے ہیں، سستے میں ملتے ہیں پلاٹ تو خرید لیتے ہیں، ان کا ارادہ ہی شروع سے یہی ہوتا ہے کہ جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی، ہم کو ضرورت ہوگی تو ہم اس کو بیچ لیں گے۔ تو بیچنے کے ارادے سے جو بھی زمین خریدی گئی، پلاٹ خریدا گیا، یاد رہے کہ اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ آپ کے پاس جو پیسہ، جو سونا وہ ہے، کم ہے، اور آپ کی جو زمین آپ نے خریدی ہے، اگر وہ سب ملا کر بھی اگر 85 گرام سونے کے برابر ہو جائے تو سمجھیے کہ اس میں آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہی ہے۔ تو آپ کے پاس اگر پہلے ہی سے سونا 85 گرام یا اس سے زیادہ ہے اور مزید آپ کا 1 2 4 5 پلاٹ بھی ہیں اور آپ کا ارادہ ہی یہی کہ اسے آپ بعد میں بیچ لیں گے، گویا کہ بیچنے ہی کے ارادے سے آپ خریدے ہیں، تو ایسی صورت میں ان سب پلاٹس کا اس وقت یعنی کہ اب اس وقت اس پلاٹ کی کیا قیمت چل رہی ہے وہاں، اس کا حساب کر کے ان پیسوں کی بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ہمارے ساتھ باقی رہ گئی تھی 2 چیزیں جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ایک تو زمین کی پیداوار اور دوسری چیز ہے جانور، پالتو جانور۔ تو زمین کی جہاں تک پیداوار کی بات ہے تو ایسی پیداوار جو اسٹاکیبل یعنی جس کو کہ ذخیرہ کر کے رکھا جا سکتا ہے، ایسی ہی چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ باقی جو چیزیں اگتی ہیں اور فوراً ان کا استعمال ہونا ہے، ان کو اسٹاک کر کے نہیں رکھا جا سکتا، جیسے بہت ساری ترکاریاں، بہت سارے فروٹس اور بھاجی وغیرہ ہمارے پاس جس کو کہتے ہیں، تو ایسی چیزوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جن چیزوں کو ذخیرہ کر کے رکھا جائے گا انہی چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زمین کی پیداوار میں سال گزرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ جس وقت بھی کھیتی کاٹی جاتی ہے اسی وقت اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جس دن آپ کھیتی کاٹیں گے اسی دن آپ کو اس میں سے زکوٰۃ نکال لینی ہے۔ کھیتی کاٹ کر غلہ جمع کر لیا، 1 سال تک ہم اسٹاک کر کے رکھیں گے، اس کے بعد زکوٰۃ نکالیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ زمین کی پیداوار میں جب آپ کٹوتی کر لیں گے تو اس کے بعد اس میں زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔ کتنی مقدار آپ کی پیداوار ہونے کی صورت میں آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم مقدار میں اگر غلہ ہے، اناج ہے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 وسق آپ کے اپنے زمانے کے حساب سے آپ نے یہ بات بتائی۔ ہمارے اپنے حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں تو 1 وسق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے کے حساب سے 60 صاع کا ہوتا ہے۔ صاع اور مد یہ دونوں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے پیمانے تھے جس سے لوگ اناج غلہ وغیرہ تولتے ناپتے تھے۔ جیسے ہمارے اپنے پاس مانا، سیر، تم وغیرہ بول کے ہم لوگ جیسے بتاتے ہیں، ہمارے اپنے پاس جو ناپنے کے آلات ہیں تو ویسے ہی یہ صاع آج کے ہمارے حساب سے کلو گرام کے حساب سے جب دیکھتے ہیں تو 2.5 کلو کا 1 صاع ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے جب 60 صاع 1 وسق ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 150 کلو گرام کا 1 وسق ہوتا ہے۔ تو 5 وسق کا مطلب 750 کلو گرام کے حساب سے آپ کی زمین میں جو اناج اگا ہے، جو غلہ پیدا ہوا ہے، تو اس کی مقدار 750 کلو ہونا چاہیے، تو تب چل کر اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس سے کم اگر ہے، 700 کلو اناج بھی اگر آپ کے پاس اگا، اس سے زیادہ نہیں ہوا، تو آپ پر زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہوتی۔ ہاں، دینے والا اگر اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، چلو میں بھی اللہ کے راستے میں کچھ نکال دیتا ہوں، وہ اپنی مرضی سے نفل کے طور پر دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس پر فرض نہیں ہے۔ فرض زکوٰۃ کب ہوگی؟ جب کھیتی میں سے جو پیداوار، جو غلہ، جو اناج اگے گا، اس کی مقدار کم سے کم 750 کلو ہونا چاہیے۔ 750 یا اس سے زیادہ ہے تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کتنی مقدار زکوٰۃ نکالنی ہے؟ تو کل مختصر آپ کے سامنے یہ بھی بات بتائی گئی کہ کھیتی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ کھیتی جس میں آدمی کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، پانی وغیرہ بہانے کا کوئی جھنجٹ ہی نہیں ہوتا ہے، بارش کے پانی سے کھیتی اگتی ہے، یا پھر کہیں قریب میں ہی تالاب ہے کہ تالاب سے لگ کر اس کی زمین ہے، نہر سے لگ کر اس کی زمین ہے، اور وہی ندی کا پانی، تالاب کا پانی وہ زمین پی لیتی ہے اور خود بخود کھیتی اگ جاتی ہے۔ ایک طرح یہ ہے، اور دوسری وہ کھیتی کہ جس میں آدمی اپنے طور پر محنت کر کے پانی بہاتا ہے۔ ایک کنواں اس کے اپنی زمین میں ہے، کنویں سے پانی نکالتا ہے، بہاتا ہے، پوری محنت کرتا ہے۔ تو یہ 2 طرح کی کھیتی ہوتی ہے۔ جس میں آدمی کو محنت نہیں کرنی ہوتی ہے تو اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ نکالنا ہے، یعنی کہ پیداوار کو آپ پورے 10 حصوں میں تقسیم کر کے 1 حصہ زکوٰۃ نکال کر باقی کے 9 حصے آپ رکھ لیں گے۔ اور جس زمین میں آپ محنت زیادہ کرتے ہیں، پانی وغیرہ بہانے کی بھی محنت آپ ہی کی ہوتی ہے، تو اس زمین کی پیداوار کو آپ 20 حصوں میں تقسیم کر کے 1 حصہ نکالیں گے، یعنی کہ 5%۔ ایک زمین جس میں آپ کی محنت نہیں ہوتی تو اس میں 10% زکوٰۃ نکالنی ہے، اور جس میں آپ محنت کر کے کھیتی اگاتے ہیں تو اس میں صرف 5% آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو یہ زمین کی زکوٰۃ کے تعلق سے، پیداوار کی زکوٰۃ کے تعلق سے تفصیلات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان کیا ہے۔
پھر اس کے بعد ہمارے پاس پالتو جانور اونٹ، گائے، بیل، بکریاں وغیرہ یہ جو نا ہمارے پاس رہ جاتے ہیں، تو ان کے اندر بھی ہمیں ایک مقدار بتائی گئی ہے۔ اور سب سے پہلے اس میں ہم کو یہ بھی بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ یہ جانور ہم ہمارے اپنے دودھ کے استعمال کے لیے یا کھانے کرنے کے لیے، نسل بڑھانے کے لیے پال رہے ہوں۔ نسل بڑھانے کے لیے جیسے بہت سارے لوگ پالتے ہیں، تو ایسے جو نا اگر بندہ پال رہا ہو جانور، تو ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کچھ شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ سارے جانور خود باہر جا کر جیسے کہ پہاڑوں میں یا کہیں اور جنگلوں میں خود چرنے والے جانور ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جانور ایک ہی جگہ رہتے ہیں اور آدمی ان کے لیے غلہ خریدتا ہے، چارہ ان کا خرید کر ان کو کھلاتا کرتا ہے، تو ان جانوروں میں زکوٰۃ نہیں فرض ہوتی ہے۔ جانوروں میں زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے جانور خود ہی جا کر باہر چرنے والے جانور ہوں۔ تھوڑا بہت کبھی کچھ بندہ کھلا دیا تو اس کا اعتبار نہیں، مگر زیادہ تر وہ جانور باہر جا کر خود ہی چر کر آتے ہوں، تو ایسے جانور ہونا چاہیے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے۔ اب کون کون سی جانور میں کتنی مقدار زکوٰۃ نکالنی ہے، تو اس کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتائی۔ سب سے پہلے اونٹ جو بڑا جانور ہے، تو اس میں 5 اونٹ کسی کے پاس اگر ہوں گے تو 1 بکری اس کو زکوٰۃ میں دینی ہے۔ 5 اونٹ ہونے کی صورت میں 1 بکری اس کو زکوٰۃ میں دینی ہے۔ 10 ہو گئے تو 2 بکری، 15 اونٹ اگر اس کے پاس ہے تو 3 بکریاں۔ یہ سب بالکل پورے سال بھر ویسے ہی رہنا چاہیے۔ تو اس میں یہ سب یعنی کہ زمین کی پیداوار کے علاوہ باقی اور سب چیزوں کے اندر سال گزرنے کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو ان جانوروں میں بھی اسی طرح سے 20 اگر ہے تو اس وقت اس کو 4 بکریاں دینی ہوں گی۔ لیکن جب 25 اونٹ اگر ہو گئے اس کے پاس، تو پھر 1 اونٹ اس کو زکوٰۃ میں دینی ہوتی ہے۔ اونٹ میں بھی اونٹنی دینی ہے، اور ایسی اونٹنی جس کی 1 سال کی عمر پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ بالکل چھوٹا سا بچہ جس کو ہم کہتے ہیں 1 سال جس کی عمر پوری ہو چکی ہو، تو ایسی صورت میں اس کو یہ جو نا دینا ہوتا ہے۔ 25 اونٹنی سے لے کر 35 تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ جب 36 اس کی اونٹنی ہو گئے، اونٹ اس کے پاس جو جانور ہیں، اونٹ اونٹیاں سب ملا کر 30 پر 6 ہو گئے، تو تب 1 ہی اونٹنی دینی ہے، مگر 2 سال جس کے پورے ہو گئے، ایسے جو نا سلسلہ چلتا ہے۔ بہرحال یہاں ہمارے پاس اونٹ پالنے والے تو بہت کم ہیں، تو اس لیے زیادہ تفصیل میں اس میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ میں نے مختصراً یہ بات بتائی ہے، تو یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ البتہ یہاں ہمارے اپنے ماحول میں، ہمارے اپنے معاشرے میں بکریاں پالنے والے اور گائے بیل وغیرہ پالنے والے تو یقیناً بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، تو اس کے تعلق سے ہمیں تفصیل سے بات معلوم کر لینی ہے۔ گائے بیل وغیرہ جو لوگ پالتے ہیں، تو ان کے لیے آپ نے یہ جو نا حد مقرر کی کہ یہ جانور 30 کی عدد کو پہنچنا چاہیے۔ جس آدمی کے پاس 30 گائے بیل اگر ہیں، تو اس صورت میں اسے 1 پاڑی، 1 پاڑا جو کہ 1 سال پوری اس کی عمر ہو چکی ہو، ایسا 1 پاڑا اس کو زکوٰۃ میں دینا ہوگا 30 مکمل ہونے کی صورت میں۔ اگر 40 ہیں تو ایسی صورت میں 2 سال جس بچے کی عمر پوری ہو چکی ہے، ایسا 1 پاڑا زکوٰۃ میں نکالنا ہوگا۔ یہ جو نا گائے بیل کے تعلق سے تفصیل ہے۔ 30 سے کم میں 25 جانور ہیں تو کوئی چیز فرض نہیں ہوتی، زکوٰۃ کے نام پر کچھ بھی نہیں دینا ہے۔ 28 بھی ہے، 29 بھی ہے، تب بھی دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب 30 ہو جائیں گے تو تب چل کر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ 30 میں 1 سال کا بچہ، اور جب 40 ہو جائے تو 2 سال جس کے پورے ہو چکے، ایسے بچے کو دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اسی حساب سے آگے بڑھتے جائیں گے۔
گویا کہ آپ کے پاس 50 بھی ہیں تب بھی آپ 2 سال کا پاڑا ہی آپ دیں گے، لیکن جب 60 جانور ہو گئے تو گویا 2 بچے 1 سال کے دینے ہوں گے، ایک 30 کے حساب سے 60 جب ہو گئے تو 2 1 سال کے بچے دیں گے۔ 70 اگر ہو گئے تو پھر اس صورت میں 30 کے لیے 1 سال کا بچہ، 40 کے لیے 2 سال کا بچہ، اس طرح سے اس کی جو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور جہاں تک بکریاں ہیں تو بکریوں میں کم سے کم مقدار جس کے ہونے سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو وہ 40 بکریاں ہیں۔ 40 بکریاں جس کے پاس ہوں گی تو 1 بکری اس کو زکوٰۃ میں دینی ہے۔ 40 سے کم میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 40 بکریاں جس کے پاس ہو جائے تو 1 بکری اس کو زکوٰۃ میں دینی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلے گا 120 بکریوں تک، 40 سے لے کر 120 بکریوں تک ایک ہی بکری زکوٰۃ میں دینی ہے۔ 120 سے جب بڑھ جائے 121 اگر ہو گئی تو 2 بکریاں دینی لازم ہوں گی، اور یہ سلسلہ چلے گا 200 بکریوں تک۔ 200 بکریوں تک بھی 2 بکریاں دینی ہوں گی۔ پھر 201 اگر ہو جائیں تو پھر اس میں 3 بکریاں دینی ہوں گی، اور یہ سلسلہ چلتا ہے بہت لمبا۔ 201 سے لے کر 400 تک بھی 3 ہی بکریاں دینی ہوتی ہیں۔ 400 بکریاں جب ہو جائیں گی تو پھر ہر 100 پر 1 بکری برابر آپ بڑھاتے جائیں گے۔ 400 جب ہو گئے تو 4 بکریاں، 500 ہو گئے تو 5، 600 ہو گئے تو 6، اس طرح سے ہر 100 پر 1 بکری آپ بڑھاتے جائیں گے۔ تو یہ تعداد بکریوں کے تعلق سے، بکریوں کی زکوٰۃ کے تعلق سے بتائی گئی ہے۔ اب آدمی یہ بھی جو سوچتا ہے کہ میرے پاس جو بکریاں جن پر 1 سال کی مدت گزری ہے تو وہ تو تھوڑی ہیں، اور میرے پاس جو ان کے بچے ہیں جو بیچ میں 6 مہینے کے بعد کوئی بچہ ہوا، 8 مہینے کے بعد کوئی بچہ ہوا، تو کیا ان کو بھی میں شمار کروں گا؟ ہاں جی، ان کے اپنی جو مائیں، ان کے اپنی جو اصل ہیں، ان پر اگر سال گزر گیا تو ویسے ہی بچوں کا بھی ویسے ہی اسی میں شمار ہو جائے گا۔ الگ نہیں کریں گے آپ کہ یہ بکریاں ہیں جن پر سال گزر گیا اور یہ بکریاں ابھی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بعد میں پیدا ہوئے، ان پر ابھی سال نہیں گزرا، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ آپ کے پاس اگر وہ بکریاں جن پر کہ زکوٰۃ فرض ہو چکی 40 بکریاں پہلے سے آپ کے پاس ہیں، اور یوں سمجھیے کہ آپ کے پاس 80 بکریاں پہلے سے چلی آ رہی ہیں، بیچ میں 6 مہینے میں آپ کے پاس اور بھی 50 بکریاں ایکسٹرا ہو گئیں، شروع سے آپ کے پاس 80 بکریاں چلی آ رہی ہیں اور 6 مہینے کے بعد 50 بکریاں اور زیادہ ہو گئیں، تو آپ کو 121 کے حساب سے 2 بکریاں زکوٰۃ میں نکالنی ہوں گی۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ صرف 80 بکریوں پر ہی سال گزرا ہے، باقی کی 50 بکریوں پر ابھی سال نہیں گزرا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ 50 بکریاں جو 6 مہینے کے بعد 8 مہینے کے بعد آپ کے پاس آئی ہیں، انہی بکریوں کے بچے ڈالنے سے تو ان کا بھی حساب انہی کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ جو جانوروں کا حساب ہوتا ہے، اور ہمیں ہر طرح کی زکوٰۃ جو بھی وصول کر رہے ہیں تو ایک بنیادی بات یہ بھی بتائی گئی کہ عمدہ سے عمدہ مال نکالنا ضروری نہیں ہے کہ جو سب سے اچھا ہو وہی زکوٰۃ میں لیں گے، ہم دوسری اور چیز نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہونا ہے۔ بالکل متوسط درمیانہ جو بھی مال ہوگا، بکریوں میں ہو یا پھر دیگر اور کھانے پینے کی چیز جس میں زکوٰۃ غلے میں ہو، یا پھر آپ کوئی اور چیز جس میں زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں، تو ہر چیز میں جو بالکل متوسط ہوں گی انہی چیزوں میں زکوٰۃ کے طور پر دینا ہے۔ بالکل گھٹیا چیز جو ہم خود نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہو یا ہم خود استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ کے طور پر چلو یہی دے دیتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں دینا چاہیے جی۔ جو گھٹیا چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ میں نہیں دینا ہے، اور جو بالکل اعلیٰ اور عمدہ ہوتی ہیں وہ بھی دینا کوئی ضروری نہیں، بلکہ درمیانی جو چیز ہوتی ہے ایسی چیزیں زکوٰۃ میں نکالنی چاہیے۔ تو یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے کل اور آج بہت ساری باتیں سامنے آ گئیں۔
ایک بات یہاں یہ بھی ہم کو معلوم کر لینی چاہیے کہ یہ بکریوں کی زکوٰۃ جس میں 40 بکری پر ایک یا اس طرح کی جو بات بتائی گئی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو بکریاں پالنے والے اور جو اس سے دودھ حاصل کرتے ہیں جانوروں سے اور کھاتے پیتے ان کا مشغلہ ہی وہی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بات بتائی گئی۔ ہمارے اپنے پاس کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو جانور خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، ماشاءاللہ سے ان کے پاس بہت کبھی زیادہ بھی ہوتے ہیں اور کبھی کم بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب لوگ تجارت کرتے ہیں جانور کی تو وہاں 40 بکریوں وغیرہ کا حساب نہیں کیا جائے گا، وہ تو مال تجارت کے اندر آ جائیں گے، مال تجارت میں گویا وہ چیز آ جائے گی۔ تو جیسے مال تجارت میں سال گزرنے پر آپ حساب کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو ویسے ہی آپ کو وہ بکریاں اگر 40 بھی نہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس 20 بکریاں ہیں اور ہر بکری ماشاءاللہ سے 40,000 50,000 کی آپ کی جو نا قیمت ہو رہی ہے، تو پھر یہ تو 20 بکریاں ہیں، اس میں مجھے زکوٰۃ نہیں، یہ نہیں سوچنا۔ وہ آدمی جو آدمی بکریوں کی جانوروں کی تجارت کر رہا ہے تو اس کے اوپر مال تجارت کے اعتبار سے حساب کرنا ہوگا کہ میری ان 20 بکریوں کی قیمت کیا ہوتی ہے اور اس میں سے مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ویسے ہی جو لوگ گائے بیل کی تجارت کرتے ہیں ان کے پاس جتنے بھی جانور ہوں گے، بھلے سے وہ 10 جانور ہوں 15 جانور بھی ہوں، ان کی کیا قیمت ہے اس کا اندازہ لگا کر اس کے ساتھ وہ جو ہے زکوٰۃ کا معاملہ کریں گے۔ اگر آپ کے پاس بکریاں کم ہیں، سمجھیے کہ 2-2.5 لاکھ کی بکریاں ہو گئیں اور مزید آپ کے پاس کیش موجود ہے، تو یہ دونوں ملا کر آپ کو زکوٰۃ کے طور پر نکالنی ہوں گی۔ تو یہ تفصیلات ہمیں معلوم کرنا چاہیے بھائی۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ کل میں نے خود ہی چھیڑا تھا کہ عام طور پر لوگ یہ مسئلہ پیش کرتے ہیں زکوٰۃ میں، خاص کر زیورات کی زکوٰۃ جب بات آتی ہے تو یہ زیور تو سب بیوی کا ہوتا ہے، تو شوہر اس کا مکلف ہے کیا زکوٰۃ دینے کا؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مالک ہے وہی زکوٰۃ بھی ادا کرے گا۔ عورت اگر اپنے زیورات کی مالک ہے تو وہی زکوٰۃ ادا کرے گی، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ عورت کی بہت ساری ضروریات جہاں اس کا شوہر پوری کرتا ہے تو وہیں زکوٰۃ کے لیے بھی اس کو وہ پیسے دے دیتا ہے کہ چلو بجائے اس کے کہ تم زیور بیچ کر یا کوئی اور طریقے سے اس کی اپنی کوئی تجارت چلتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ صرف زیورات ہیں، صرف بیچ کر زکوٰۃ دینے کی بجائے شوہر اس کے ساتھ اس کو جو نا پیسے دے دیتا ہے کہ چلو میں تم کو دے دیتا ہوں، تم اس میں سے زکوٰۃ دے دو، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شوہر کے اوپر ذمہ داری تو نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ کے طور پر پیسے اس کو دے دیتا ہے اور وہ نکال لیتی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے دیگر اور بہت ساری ضروریات کے لیے شوہر مکلف ہے اپنی بیوی کی بہت ساری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، تو ویسے ہی اس کے زیورات کی زکوٰۃ کے لیے پیسے اگر وہ دیتا ہے تو دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی بات ہمیں معلوم ہو جانی چاہیے کہ بہت سارے شوہر ایسے بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تمہارا اپنا مال ہے، تمہارے اپنے زیورات ہیں، تم کو ان زیورات کی زکوٰۃ نکالنی ہے، تم اپنے باپ کے پاس سے پیسے لے کر آؤ یا اپنے بھائیوں سے لے کر آؤ، کچھ بھی کر لو، وہ تمہارا مسئلہ ہے۔ بولے ایسے شوہروں کو یہ بھی بات ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ ان کی زیور پر بھی ان کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ ضرورت پڑنے پر اپنی بیوی کا زیور مانگنے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا زیور ہی نہ ہے، چلو دے دو بول کے۔ یاد رہے کہ شوہر کے گھر کی طرف سے بھی شادی بیاہ کے موقع پر جو بھی زیور لڑکی کو تحفے کے طور پر دے دیتے ہیں، لڑکی اس کی مالک ہو گئی، اب نہ شوہر کا اس پر حق ہے نہ شوہر کے گھر والوں کا اس پر کوئی حق ہے۔ عام طور پر لوگ یہی کرتے آتے ہیں کہ جب لڑکی اپنے زیورات وغیرہ بیچ کر کوئی جگہ لینا چاہتی ہے یا کوئی اور بزنس وغیرہ میں کہیں شریک ہونا چاہتی ہے تو لوگ لڑکے والے یہ بولتے ہیں کہ تم اپنے جو زیور لے کر آئے وہ بیچنا بیچ لو، ہمارے زیور نہیں بیچنا، آپ کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
آپ نے جب اس کو تحفہ دے دیا تو وہ اس کا ہو گیا، وہ اپنی مرضی سے اس کے اندر جیسے چاہے تصرف کر سکتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ مسئلہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ یقیناً بیوی ہی اس کی مکلف ہے، لیکن شوہر اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور اس کے جو کیا اس کو پیسے دیتا ہے، چاہے وہ 50,000 لاکھ جو بھی ہے، یہ وہ شوہر جو اپنی بیوی کو اس کی خواہش پر ایک بڑا نکلس ہار لے کر دیتا ہے 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا، تو کیا وہ اس کے لیے زکوٰۃ نکالنے کے لیے پیسے نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ تو اس طرح سے شوہر اگر اس کا تعاون کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، تو اسی طرح سے زکوٰۃ کے تعلق سے جو بہت ہی اہم مسئلہ ہمیں معلوم کرنا ہے وہ کیا ہے کہ زکوٰۃ ہر سال ہمیں دینی ہے یا ایک مرتبہ زندگی میں زکوٰۃ دے دیے تو بس اس مال میں پھر زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ وہ کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی پھر اس کے بعد زندگی میں کبھی پھر اس مال کی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ انتہائی یعنی کہ کم عقلی کی بات اس کو کہا جا سکتا ہے۔ بے بنیاد اور کم عقلی کی یہ بات ہوگی جو اس طرح سے کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے پیچھے اسلام جو مقصد اور اس کی جو حکمت رکھا ہے، اگر اس طرح سے آپ زکوٰۃ کی مقدار کو کم سے کم کرتے چلے جائیں گے ہر سال تو پھر اس کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کی اصل جو حکمت اور اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہی کہ معاشرے میں بہت سارے فقراء، مساکین، محتاج، نادار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرنا اور ان کی حاجتیں پوری کرنا۔ تو ایسے میں اگر آپ ایک مرتبہ جس چیز کی زکوٰۃ نکال دیے پھر اس کی نکالنے کی ضرورت نہیں، جو آپ کے پاس نیا ہو اسی میں سے نکالو، تو ایسا کہیں گے تو پھر زکوٰۃ کی مقدار کم سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس سے بڑھ کر جو بات ہمیں اہم یہاں پر معلوم کرنی ہے وہ یہ کہ سن 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی۔ سن 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو مدینہ آ کے دوسرے سال زکوٰۃ فرض ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کے تعلق سے زیادہ تفصیلات نہیں بتائیں۔ جتنی بھی یہ تفصیلات آپ کو بتائی گئی، ہر چیز میں اتنی مقدار زکوٰۃ نکالنی ہے اور اس کا نصاب یہ ہے اور اس پر 1 سال گزرنا ہے، یہ ساری تفصیلات آپ کو حدیث میں ملتی ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رہے کہ پورے 9 سال تک آپ اپنے صحابہ کو لوگوں کے پاس بھیجتے رہے کہ جاؤ ان سے ان کے مال کی زکوٰۃ لے کر آؤ۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی ساری تفصیلات بتاتے ہیں، ہر سال آپ بھیجتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ جاؤ زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لاؤ، وصول کر کے لاؤ بول کے تفصیلات آپ بتاتے ہیں کہ کھجور ہے تو اس میں اتنی کھجور ہے تو اس میں سے اتنی زکوٰۃ لو، بکریاں ہیں تو ان کے پاس اتنی لو، اونٹ ہیں تو ان کے پاس اتنا لو، یہ ساری تفصیلات آپ بتا کر بھیجتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں بتاتے ہیں کہ ان لوگوں سے یہ بتا دو کہ جس میں تم نے پچھلے سال زکوٰۃ دے دی وہ الگ کر لو اور جو نیا مال ہے وہ الگ ہو تو اسی میں ہم زکوٰۃ لیں گے بولے۔ یہ تفصیل آپ کبھی نہیں بتاتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو کسی نہ کسی حدیث میں ضرور اس کا ذکر ہمیں ملتا کہ اللہ کے رسول اتنی بڑی تفصیل چھپا لیں اور بتائے بغیر امت کو چھوڑ دیں کہ ایک مرتبہ جس میں زکوٰۃ ادا کر دی گئی پھر دوبارہ اس میں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو بالکل بہت بڑا الزام ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر سال اپنے صحابہ کو زکوٰۃ وصول کر کے لانے کے لیے بھیجتے تھے۔ جتنی تفصیل آپ بتانا ہے ساری تفصیل بتاتے ہیں، مگر یہ بات آپ کبھی نہیں بتاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہر سال آپ کے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس مال کی حفاظت کی ہے، پورے سال بھر کے لیے آپ کے پاس وہ مال بھی باقی ہے اور مزید بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، تو یہی تقاضا ہے کہ آپ پورے مال کی پھر سے زکوٰۃ ادا کریں۔ تو یہ ہونا چاہیے، اور یہی عمل
عہد رسالت میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، صحابہ، تابعین، سب کے زمانے میں اسی پر عمل ہوتا رہا ہے۔ تو بعد میں آ کر آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ عمل غلط ہے اور یہ اس کا اصل جو نا حکم یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ جس نے زکوٰۃ ادا کر دی پھر دوبارہ اس میں زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ بالکل بھی جو نا کیا ہے کم عقلی کی بات ہی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ایک خاتون حاضر ہوتی ہیں، ان کے بچی ہوتی ہے جس کے ہاتھوں میں کنگن، چوڑیاں ہوتی ہیں، بنگڑی جسے ہم کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب ہے، یعنی کہ بات آپ سے بہتر اور آپ سے فصیح کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، یہ مسلم بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے جو سوال کرتے ہیں، سوال یہ کرتے ہیں کہ اتؤدین زکاتہما، کہ اے عورت کیا اس بچی کے ہاتھ میں جو کنگن ہے کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ غور کیجئے، یہ اس وقت سوال کیا جائے گا جب بار بار اس میں زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ اگر زندگی میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنے پر کافی ہو جاتا تو اللہ کے رسول کا سوال ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا اَأَدَّيْتِ زَكَاتَهُمَا، کہ اے عورت، اے خاتون، کیا تم نے ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ لیکن آپ کیا پوچھتے ہیں؟ کیا تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ بار بار ہر سال۔ تو یہ جو نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ کہہ لیں کہ نہیں آپ کو اتنی فصاحت نہیں تھی، آپ اتنا جو نا نہیں جانتے تھے کیسے سوال کرنا ہے، تو یہ سب جو نا کیا الزامات ہو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چنانچہ جو عہد رسالت کا عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا عمل، آپ کے خلفائے راشدین کے زمانے کا جو عمل رہا، تو یہی ہمارے لیے محبوب ہے، اسی کی ہم جو ہے کیا ہے اسی کے پیروی کرنے کے ہم جو ہے مکلف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی حکم دیا ہے کہ آپ کے اور آپ کے صحابہ کا جو طریقہ رہا ہے اس کے مطابق ہم کو چلنا چاہیے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے تعلق سے ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہر مال جتنا بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے باقی رکھتا ہے اس میں ہمیں ہر سال برابر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے یہ برابر دیکھتے بھی ہیں کہ ہر سال واقعی اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت ہی عطا کر رہا ہے۔ ایسا نہیں جیسا کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ آپ ہر سال اس میں سے زکوٰۃ دیتے جائیں گے، زکوٰۃ دیتے جائیں گے تو وہ زکوٰۃ ہی کھا جائے گا، زکوٰۃ سے پھر وہ چیز ختم ہی ہو جائے گی بول کے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات بھی بتائی ہے کہ ما نقص مال من صدقہ، کہ زکوٰۃ دینے سے کبھی کوئی مال کم نہیں ہوا بول کے۔ تو پھر آپ کو اس پر ایمان نہیں ہے؟ یقیناً آپ جو نا دیکھیں گے کہ جو لوگ برابر پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے مال میں اور بھی برکت عطا کرتے ہیں اور ان کا مال بڑھتا ہی جاتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی باتوں میں آئے بغیر اپنے ایمان کو اس کی حفاظت کیجئے، اور جو صحیح دین کے احکام ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح دین سمجھنے اور ان سب کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔